رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون. ہر آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے. اینڈ دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ. تو یہ تو انیویٹیبل ہے کہ ہم مسلمانوں سے انسانوں سے گناہ ہوں گے. صرف انبیاء ہی ہیں اور فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. اس نفس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر دیں گے. رب العالمین will replace you with a new generation، ایک نئی مخلوق کے ساتھ. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ، اور ایسی قوم لے کے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. سو ایوریبڈی کمٹ سنس، اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. بٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کورس میں آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہاؤ ٹو بریک فری فرام دا ویشیس سائیکل آف سننگ، not feeling compelled to sin. what mindset should we adopt کہ ہم میجر سینس اور مائنر سینس سے بچ سکیں. right, and to err is human but not feeling compelled. so let's go straight into it. پہلی بات یاد رکھیں، ہر بندے کے اپنے فتنے اور اپنے ٹرائلز اور اپنے گناہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ میرے ہوں اور جو میری ویکنیسز وہ آپ کی ہوں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیپل آر ٹیسٹڈ ود واٹ دے لو. ہر بندے کو ہر چیز سے محبت نہیں ہوتی، کچھ کو کس سے ہوتی ہے، کچھ کو کس سے ہوتی ہے. whoever loves wealth is tested with wealth. جو مال سے محبت کرتا ہے اس کو مال سے آزمایا جاتا ہے. جو اسٹیٹس اور عہدے سے محبت کرتا ہے اس کو عہدے سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی خاتون سے محبت کرتا ہے اس کو اس خاتون سے آزمایا جاتا ہے. جو کسی فیم سے محبت کرتا ہے اس کو فیم سے آزمایا جاتا ہے. سو ایوری بڈی ہیز ڈفرنٹ ٹیسٹس. نمبر 1. نمبر 2، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اور ان ٹیسٹس میں پڑھنا یا ان میں ان کا یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے تو آزما کے دیکھ لے، یا اپنی ایمان پہ تکبر ہونا جانا کہ مجھے آزمایا جائے، کبھی انسان ایسا نہیں کرنا چاہیے. واللہ وہ کہتے ہیں کہ ایون دا اسٹرانگ آر شیکن بائی دیم. جو بڑے بڑے نیک لوگ ہیں نا وہ بھی ہل جاتے ہیں جب گناہ سے وہ آزمائے جاتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتنہ دل کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ کیا دل میں پیشنس ہے یا امپیشنس ہے، یا سنسیئرٹی ہے یا ہپوکریسی ہے. تو کسی قسم کا فتنہ بھی ہو وہ دل کی اصل کو ایکسپوز کر دیتا ہے. ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جان لیں کہ ہر بندے کو اس کے اکارڈنگ سن سے آزمایا جاتا ہے، ٹائم سے، پلیس سے اور اس کے دل سے. اور کسی کے لیے کوئی گناہ چھوٹا ہو دوسرے کے لیے وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ پلیس گناہوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں. ایک گناہ جو مدینہ میں کیا جائے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس کی ریپرکشن اور رزلٹ اور ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہے اس گناہ سے جو کسی اور ملک میں کیا جائے. بیکاز مدینہ میں ایک نیکی کا ماحول ہے، ایک علم کا ماحول ہے. اسی طرح سے جو گناہ اس دور میں کیا جائے جہاں پہ نیکیاں زیادہ ہوں اور فتنوں سے بچنے کے چانسز ہوں، اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. اور ایسا گناہ جو کہ ایسے دور میں کیا جائے جس میں فتنے عام ہوں، اس کی پکڑ اور ہوتی ہے. سو ایوری بڈی از ٹیسٹڈ ان اے ڈفرینٹ وے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے شیطان اس کے اندر داخل ہوتا ہے. جو عقل مند لوگ ہیں، جو وائز ہیں، وہ اس دروازے کو بند کرتے ہیں بائی ذکر و تقویٰ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پناہ سے اور تقویٰ سے. اور سفیان سوری اس میں فائنل نیل دا کفن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے زیادہ بڑھ کے کسی اور چیز کو کنٹرول کرنے کی اسٹرگل محسوس نہیں کی جتنا میں نے اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی اسٹرگل محسوس کی ہے. سم ٹائمز مائی وار اگینسٹ فوڈ، سم ٹائمز اگینسٹ وومن، سم ٹائمز اگینسٹ فیم. اینیمیز چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں کی فارم میں، کبھی جنات، کبھی شیاطین کی فارم میں، بٹ دا سول ریمینز دا سیم. یہ نفس ہی رہتا ہے. جو بندہ اس پہ قابو پا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. سو آج کا جو لیسن ہے یہ بھی ہم اس کی تمہید پہ تھے. 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. نمبر 1 we'll focus on نفس، we'll focus on شیطان، and we'll focus on companionship.
اور ہم بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ کو پڑھیں گے اس میں، جو کہ ابن القیم مینشن کرتے ہیں اپنی کتاب عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں، کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسا مائنڈ سیٹ ہے جو مسلمان کا ہوتا ہے ٹو اسٹے اوے فرام سینس۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیشنس ہے۔ اینڈ ہی سیز الدین نصفان، الدین نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ دین 2 ہافز ہے، 1 half is صبر، when you face desires صبر is your weapon، and 1 half is شکر، when you enjoy blessings شکر is your shield۔ So patience is very difficult، صبر بہت ٹف چیز ہے اور بڑا نفس کے اوپر ہارڈ ہے، بھاری ہے۔ حبس النفس یعنی پیشنس از کنٹرولنگ ریسٹریننگ یور سیلف، ہولڈ بیک اپنے آپ کو کرنا، دس از ٹرو پیشنس۔ اور نفس یہ تو محبت کرتا ہے فری اینڈ وائلڈ ہونے سے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، ایٹ، سلیپ، سیکس، یہ سب چیزوں میں انوالو ہونا نفس کی تو چاہت ہی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پیشنس چاہیے، اور پیشنس 2 چیزوں سے نصیب ہوتا ہے۔ ہی سیز دس از ویری امپورٹنٹ، ہی سیز پیشنس نالج اور ایکشن سے نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1 نالج یہ کہ جو رب نے مجھے حکم دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، وہ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں، وہ مجھے سلیو بنانے کے لیے نہیں، وہ مجھے آزاد کرنے کے لیے ہے۔ جو رب نے حکم دیا ہے اس میں الٹیمیٹ خیر ہے، اس کا یقین ہو جانا، اتنا نالج گین کرنا کہ اس پہ حق الیقین آ جائے انسان کو کہ میرا رب کا جو حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ یقین ہونا کہ جو رب نے جس چیز سے روکا اس میں شر ہی شر ہے۔ اور اس چیز کا ایک ہوتا ہے نا کہ علم الیقین، پھر ہوتا ہے عین الیقین، حق الیقین، اس حد تک نالج گین کرنا کہ انسان کو علم کے ساتھ ساتھ شواہدات اور ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کو دل سے مانے کہ واقعی میں جس چیز رب نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانے میں خیر ہے۔ آج یا کل تباہی آ کے ہی رہے گی اگر میں گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھوں گا، and Allah subhanahu wa ta'ala will destroy me and my family bit by bit، اور ان کو اللہ نجات دیں گے جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ مجھ سے لوگ نماز کا پوچھتے ہیں کہ نماز کیسے کنسسٹنٹ اس کو بنائیں، اس میں کیسے مداومت ہو، تو بہت ساری ٹپس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ نالج اباؤٹ نماز ہے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کچھ کہا ایسے بندے کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر سے محبت نہیں کرتا، وہ بدبخت ہے، وہ غلیظ انسان ہے کہ شیطان اسے کان میں یورینیٹ کرتا ہے، اس کی زندگی میں خیر کوئی نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بہت وین یو گین نالج یو ول نو the weight of it۔ سو نالج اباؤٹ خیر اینڈ شر، نماز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے پیشنس اختیار کے لیے نالج از ویری امپورٹنٹ، اینڈ نمبر 2 از ایکشن۔ بیزی یور سیلف ود ہائی اینڈ لافٹی ایمز اینڈ ایکشنز، اپنے آپ کو ایسے بڑے بڑے اعمال دے دینا کہ جس میں انسان انوالو ہو کے اس کے لیے پیشنس آسان ہو جائے۔ میں کو مثال لیتا ہوں، ایک کیس تھا پورن ایڈکشن کا، اور وہ بھائی برے طریقے سے پورن کے ایڈکٹ تھے، اینڈ ہی واز میرڈ۔ مختلف لوگوں میں مختلف ٹیکنیکس اپلائی کی جاتی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ نا بزنس لانچ کریں، بیکاز ہی یوزڈ ٹو لو بزنس، اور ان کے پاس کچھ اسکلس بھی تھے اور ان کی فیملی بزنس میں انوالو تھی۔ فلاں انیشیٹ اپ کریں بزنس کو، اینڈ ہی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ ایز ویل۔ تو ان کا جب سواٹ انالیسس کیا گیا، ہی کوڈ ڈو دیٹ بزنس، تو ہم نے کہا کریں انشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے وہ بزنس کیا، آپ یقین جانیں وہ اتنے مصروف ہو گئے، صبح نکلتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ مجھے تو میرے اندر تو جو ایڈکشن تھی وہ ختم ہو گئی الحمدللہ۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا کام میں کہ وہ بری ایڈکشن سے نکل گئے۔ سو ایکشن، چاہے وہ نیکیاں ہوں، اینڈ وین یو گیٹ ٹائرڈ آف نیکیاں، آپ اچھا پازیٹیو کام کریں، چاہے اس میں اجر ہو یا نہ ہو، نیت انسان کی ہو تو اس میں اجر ہی اجر ہے۔ ایون جن اداروں میں بہت زیادہ گاسپ کلچر اور بہت زیادہ یہ سب چل رہا ہوتا ہے نا، ون آف دا ویز ٹو ایلیمینیٹ دیٹ از کیپنگ پیپل بزی، لوگوں کو اتنا کام دیں، اتنا کام انوالو کریں ان کو ٹائم ہی نہ ملے۔ سو نالج ازنٹ سفیشینٹ،
انما الصبر بالتصبر. سو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ہمارے جو سول ہے نیچرلی صبر کو پسند نہیں کرتا, بٹ اگر ٹرین کیا جائے اور ڈسپلن کیا جائے تو پھر صبر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لائک اے مسل, اس مسل پہ آپ پہلے دن ہی 50 کلو کے ڈمبلز اٹھائیں گے تو یہ کام پہ شیور کرے گا. یور مسلز ول ناٹ لائک اٹ, بٹ ونس یو ٹرین یور باڈی ٹو پک اپ ہیوی ویٹس, پھر اس کے لیے آسان ہو جائے گا, پھر وہ ویٹ اٹھانا مشکل نہیں ہوگا. لائک کوئی صبر, پہلا دن سب سے مشکل, دوسرا دن پھر آسان, اور آسانی کرتے کرتے انسان صبر کرنے سے صبر آتا ہے. ان ریالٹی صبر از این انر بیٹل. ابن القیم کہتے ہیں کہ اصل میں صبر کیا ہے, ایک انر بیٹل ہے بٹوین یور عقل اینڈ دین ورسز ہوا اینڈ نفس. اینڈ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے صبر اچیو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیجیس اور انٹلیکچوئل پارٹس کو اسٹرینتھن کرے اور اپنی ڈیزائرس کو اور اپنے نفس کو ویکن کرے. یاد رکھیں, جس کی ڈیزائرز اور نفس اسٹرانگ ہوتا ہے اور جس کی ریلیجن اور اس کا انٹلیکچوئل سیلف, اس کا پری فرنٹل کارٹیکس جو لاجیکل ڈیسیژنز میک کرتا ہے وہ ویک ہوتا ہے, تو یاد ہے کہ وہ گناہوں میں انوالوڈ ہوگا, وہ ایڈکٹس ہوگا, اور وہ پھر ایٹ دا اینڈ نعوذ باللہ جہنم میں جا سکتا ہے. بٹ جس کا ریلیجیس سیلف اور اس کا انٹلیکچوئل مائنڈ, یعنی جو اس کا دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ ڈیزائرس کو اور نفس کو ویک کرتا ہے, تو پھر وہ حاوی آتا ہے.